پھر ہمیں اسی معرکہ احد کے اندر حضور کے پیارے چچا جان اور وہ جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ جو سرکار کے سگے چچا جان ہیں، وہ جنہیں سرکار نے اسد اللہ و اسد الرسول کا خطاب دیا، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی اس معرکہ احد کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، آپ بھی جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ پہلے تو بے شمار بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں، اور بدر میں بھی حضرت مولا علی نے اور حضرت امیر حمزہ نے، یہ وہ دو ہستیاں تھیں جنہوں نے کافروں کے جو ہے وہ لاشوں کی انبار لگائے تھے، اور پھر باقی صحابہ نے اپنی تمام بہادری کے جوہر دکھائے تھے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ تو کافروں کو بہت زیادہ غصہ بھی تھا، اور حضرت امیر حمزہ کے حوالے سے جو ہندہ تھی، ہندہ اس وقت بعد میں ہندہ نے بھی اسلام قبول کیا، اور ان کے غلام وحشی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وحشی نے، ہندہ نے جو ہے وہ قسم کھائی کہ میں امیر حمزہ کا جو ہے وہ کلیجہ نکال کے چباؤں گی اور اپنا گلے کا ہار بناؤں گی۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے اس نے وحشی کو جو ہے وہ اس کام کے لیے خریدا، اور اسے جو ہے وہ اس کام پر متعین کیا، اور اس وحشی نے جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے، اچانک سے آپ کا پاؤں پسلا، آپ پاؤں پسلا تو زمین پہ گرے، آپ کی پیٹ پر جو زرہ تھی وہ کھل گئی، اور اسی اثناء میں اس وحشی نے جو ہے بڑھ کے آپ پہ حملہ کیا اور آپ کو شہید کیا۔ لیکن پھر آپ کی شہادت یہاں پوری نہ ہوئی، اور دردناک شہادت ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اتنی دردناک شہادت ہے کہ جسے بیان کرتے روح کانپتی ہے، جسے پڑھتے جو ہے وہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ اکبر، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ان ہستیوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے قربان کیا، اور آج اسلام کی دولت ہمارے پاس، ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت امیر حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، آپ کے پیٹ کو چاک کر دیا گیا، آپ کے جگر کو نکالا گیا، آپ کے کانوں اور ناک پر جو ہے وہ کاٹنے کا حساب کرتے ہوئے مسئلہ کیا گیا۔ اللہ اکبر حضرات ذی وقار، پھر وہ ہندہ نے آپ کے کلیجے کو چبانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ چبا نہ سکی، اور پھر اسی اثناء کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے چچا امیر حمزہ کہاں ہیں؟ حضرت امیر حمزہ کو تلاش کرتے کرتے جب اس وادی کی جگہ پہ پہنچے جہاں حضرت امیر حمزہ کا جسد مبارک موجود تھا، اور آپ کی شہادت ہو چکی تھی، اور آپ کے لاش کا جسد کا مسئلہ تک کیا گیا تھا، سرکار علیہ السلام اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کے اس لاشے پر بیٹھتے ہیں، اور سرکار حضرت امیر حمزہ کے لاشے پر بیٹھ کر زاروں قطار روتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور کو پوری زندگی ہم نے اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا زاروں قطار حضور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لاشے پر اور ان کی حالت کو دیکھ کر روئے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا یا ام رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا، یا اسد اللہ و اسد الرسول، اے اللہ کے شیر، اے اللہ کے رسول کے شیر، یا کاشفر، یا امیر حمزہ، اے امیر حمزہ، اے تکلیفوں کو دور کرنے والے، اے بلاؤں کو دور کرنے والے، اے مدد کرنے والے۔ سرکار نے حضرت امیر حمزہ کی لاش مبارک، آپ کے جسد مبارک کے پاس بیٹھ کے یہ الفاظ بار بار دہرائے، اور آنکھوں سے حضور کے آنسو زاروں قطار جاری ہے۔ اللہ اکبر حضرات ذی وقار، پھر ہمیں وہی حضرت مصعب بن عمیر کی صورت کے اندر جو ہستی نظر آتی ہے، یہ وہ ہے جو اسلام لانے سے پہلے بڑے قیمتی لباس پہننے والی اور بڑی مالدار شخصیت کا نوجوان ہے، جو ایسے قیمتی کپڑے پہنتا ہے اور ایسی خوشبوؤں سے اپنے لباس کو مہکاتا تھا کہ جسے دنیا دیکھنے کے لیے ترسا کرتی تھی۔ مگر آج عالم کیا ہے، اسلام لانے کے بعد اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، اور جب لاشے پر کفن ڈالنے کی باری آئی ہے، سرکار نے فرمایا میرے چچا کے لاشے پر کفن ڈالو، چادر ڈالو۔ ایک صحابی نے ایک چادر پیش کی، دوسرے نے پیش کی، سرکار نے حضرت جابر سے فرمایا یہ دوسری چادر تم اپنے والد عبداللہ انصاری پر ڈالو۔ اللہ اکبر، حضرت مصعب بن عمیر پر ایک چادر ڈالی گئی جس سے سر ڈھانپ دیا گیا، مگر پاؤں پر چادر ڈالنے کے لیے کوئی کپڑا نہ ملا۔ اس
پر گھاس ڈال دی گئی۔ اللہ اکبر حضرات ذی وقار، یہ وہ قربانیاں ہیں، یہ وہ صحابہ کرام کی تاریخ ہے جو ہمیں سکھاتی ہے، بتاتی ہے، سبق دیتی ہے کہ تم اسلام کو کیا سمجھتے ہو، تم نے دین اسلام کی یہ دولت ملی ہے، اس کے پیچھے کوئی قربانیاں نہیں ہے، اس کے پیچھے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اس کے پیچھے اہل بیت اطہار نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اس کے پیچھے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں بے شمار دعائیں کی ہیں اور بے شمار مشکلات کو برداشت کیا ہے۔ اللہ اکبر حضرات ذی وقار۔ بہرحال اس کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان پھر سرکار حضرت امیر حمزہ کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلا جنازہ شہدائے احد میں حضرت امیر حمزہ کا سرکار نے پڑھایا، اور پھر باری باری ایک ایک صحابہ کے شہید کے جنازے کو رکھا جاتا رہا، اور ان کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کا جنازہ بھی موجود ہوتا، اور یوں تمام شہداء کا جنازہ پڑھایا گیا، اور حضرت امیر حمزہ پر 70 مرتبہ نماز جنازہ کی تکبیریں کہی گئی۔ اللہ اکبر حضرات ذی وقار۔ اب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فرمان کے مطابق جو شہدائے احد کی بارگاہوں میں جائے اور جا کے انہیں سلام کرے تو شہدائے احد ان کے سلام کا جواب عطا فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر حضرات ذی وقار۔ باتیں اور بھی ہیں، اس باتوں پر انشاءاللہ اگلے جمعے گفتگو کریں گے، اور چونکہ وقت پورا ہو چکا، معرکہ احد کی بقیہ تفصیل اور کچھ اور بہت ہی محبتوں کے بھی اور جذبات کے بھی جو چند اس میں جھلکیاں واقعات ہیں، اس پر انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہم روشنی ڈالیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں ادا کر لیجیے۔